أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 2 آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی 128 129 اور یہ سورہ توبہ کا اختتام ہے. سورہ توبہ یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر، اس کا احسان ہے کہ ہم نے سورہ توبہ تک ترجمہ اور تفسیر اور پوری وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی، یہ اس کا احسان ہے، بے انتہا احسان ہے. یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر یعنی اختتام ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی بزرگی پر اختتام پذیر ہے. لوگوں، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے. یعنی اگر امتیوں کو تکلیف ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ تمہارے لیے حریص ہیں کس چیز کے؟ بھلائیوں کے، خیر کے. اللہ کی رحمت ہمیں زیادہ مل جائے، اس بات کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص ہے. بہت زیادہ آپ اپنے امتیوں کے خیر کے طالب ہیں، اللہ سے بہت خیر طلب کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے. درود و سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق بھی دے اور ہمیں آپ کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی بھی توفیق دے. مومنوں پر نہایت شفیق، نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت مہربانی کرتے ہیں. رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں مومنوں پر. پھر بھی اگر وہ پھریں تو کہہ دیجئے، یعنی پھر بھی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رخ پھیریں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی وہ آپ کی طرف رخ نہ کریں اور آپ سے بے نیازی اختیار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ ان کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے. فَقُلْ، سو آپ ان سے کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کہ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے، میری کفایت کے لیے تو میرا اللہ ہی بہت ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے اللہ کافی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. لا نہیں ہے، الہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ہے نہیں، نہ زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ کہیں اور. اللہ سوائے اس کے صرف اور صرف وہی ایک الہ ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی مولا ہے، وہی والی ہے، وہی ملجا ہے، وہی ایک ٹھکانہ ہے، اس کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں. لا ملجا ولا ملجا. علیہ توکلت، علی پر ہی، اس پر، اسی پر ہم نے توکل کیا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے عرضی پیش کریں، اس طرح سے مناجات کریں اپنے مالک کے سامنے کہ میں نے مولا آپ پر توکل کیا. علیہ توکل تو وہوا نہیں ہے، وہوا یعنی وہی ایک مولا. وہ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کون؟ وہ اللہ رب العرش العظیم. وہوا، اور وہی یہاں ترجمہ ہے نا، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. رب العرش العظیم، رب العرش العظیم تو وہی ہے. میں نے کس پہ بھروسہ کیا؟ علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. عربی زبان گرامر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت یعنی زبردست، اگر آپ گرامر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا اس کے یعنی معنی ہوتے ہیں اور کیسے کیسے معنی بدلتے ہیں. ماضی پہ ہو تو کچھ اور، مضارع پہ ہو تو کچھ اور. اب یہ قد ہے جیسے، تو قد کے ساتھ لام آ گیا تو تحقیق یا تاکید کہیں، برائے تاکید، ٹھیک ہے، یعنی تاکید پر تاکید. قد خود یہاں پر دیکھیں نا، کبھی تحقیق کا معنی دیتا ہے، کبھی تقلیل کا، مختلف یعنی وہ یعنی اوقات میں مختلف اس کے معنی بن جاتے ہیں. یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ یقینی بات ہو رہی ہے. تو ترجمے میں بھی آپ دیکھیں یقیناً لکھا ہوا ہے نا، بے شک، بلا شبہ، یقینی بات ہے یہ، یعنی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اس میں. جاءکم، تمہارے پاس آئے ہیں، رسول میں جو لام پہ جو آپ کو 2 پیش نظر آ رہے ہیں نا، لام 2 پیش لن، رسول، یہ یعنی تعظیم کے لیے ہے، تکریم کے لیے ہے. یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ بہت ہی تعظیم و تکریم، بہت ہی عزت والے رسول تشریف لائے ہیں جو
تمہارے ہی یعنی قبیلے سے ہیں، تمہیں میں سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنات سے نہیں ہیں، فرشتوں سے نہیں ہیں، انسانوں میں سے ہیں، تمہارے قبیلے میں تشریف لائے، تمہارے ہی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑھے، تو یہ تمہیں میں سے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ انتم میں تم تو ظاہر ہے تم سب یعنی مخاطب سے بات ہو رہی ہے، یہ انت کا کیا معنی ہے؟ انت کا معنی ہے مشقت، شدت، یعنی اس کو کہتے ہیں۔ یہاں ماں کے بارے میں اہل لغت نے فرمایا یا تو یہ مصدریہ ہے یا موصولہ، یعنی ہر وہ چیز جس سے امتیوں کو تکلیف ہو، تمہیں تکلیف پہنچتی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر بہت یعنی گرہ گزرتی ہے، آپ کو بہت اس بات سے یعنی تکلیف ہوتی ہے کہ امتی تکلیف میں ہوں۔ ہر وہ چیز جس سے تمہارا بھلا ہو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت یعنی خواہش مند ہیں۔ امت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو یعنی ایک کہنا چاہیے تعلق ہے، جو رشتہ محبت الفت ہے، اس کا بیان ان پاکیزہ الفاظ سے زیادہ بلیغ پیرائے میں ادا کرنا ممکن بھی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، آگاہ فرمایا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی ایسا اپنے امتیوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، اتنی آپ کی چاہت ہے اپنے غلاموں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابے جود و کرم کس طرح برستا ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہی تو راتوں کو روتے ہیں، رات بھر دعا کرتے ہیں، رات بھر سے مراد یہ ہے کہ اکثر حصہ رات کا دعاؤں میں گزارتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، رؤوف ہیں، یہ مبالغے کی صیغے ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اچھا یہ اللہ کا نام ہے، رؤوف بھی اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ کے نام کے ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نام جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں، رؤوف الرحیم قرآن مجید میں بار بار پڑھتے ہیں یہ صیغے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یہاں پر صفت بیان کی گئی، یہ آپ کے نام ہے، اللہ کا تو نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اپنے امتیوں کے ساتھ یہ ہیں۔ اچھا اس سے بہت سے لوگ بہت سارا معنی نکالتے ہیں کہ اللہ سے ملانے کے لیے، بات کو وہیں تک رہنے دیں، جو بات بیان کی ہے وہ بھی بہت کافی ہے، میرے آپ کے سمجھ سے بھی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو شان بیان کی ہے اپنے نبی کی، میں اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن مزید مبالغے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں اور آپ مبالغہ کرنے لگیں کہ نعوذ باللہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح ہو گئے، نعوذ باللہ، یا مطلب مبالغے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بات ہے اتنی بات بھی کافی، اسی پر ایمان اور یقین رکھیں، دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا۔ اردو میں آپ عزیز کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا یار تمہاری خوشی مجھے عزیز ہے، تمہاری سیفٹی مجھے عزیز ہے، اس طرح سے آپ بولتے رہتے ہیں نا اردو میں، بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک امتیوں کی فلاح و بہبود کے سوا کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر بے سمجھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نہیں مانتے، آپ کی فرما برداری نہیں کرتے تو نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ کا مولا، آپ کا مالک، جو عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے، وہ کافی ہے، وہ کفایت کرنے والا ہے۔ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا ہے لوگوں پر کہ اللہ نے کیسا احسان کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے لوگ احسان فراموش ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے مالک کا احسان کم از کم تو مانیں، اتنا تو کریں کہ اپنے مالک کا احسان مانیں کہ اس نے کتنا احسان کیا۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات عالیہ، بلند صفات اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا یہاں ذکر ہے۔ ایک صفت لقد جاءکم رسول میں لفظ رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی خود نہیں آئے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تبلیغ شروع نہیں کر دی بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے بھیجے سے آئے ہیں۔ اور ایک احسان جاءکم ہے، یعنی تمام لوگوں کی طرف قیامت تک کے لیے آنے والے رسول، تم عربوں میں تشریف لائے ہیں، عربی رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے تمہیں منتخب فرمایا ہے۔ کم کے خطاب یعنی مخاطب تمام دنیا کے لوگ ہیں، صرف میں اور آپ نہیں، یہ تمام دنیا کے لوگ ہیں، مگر اول مخاطب عرب ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان تشریف لائے ہیں۔ اور آپ کی تیسری صفت اور اللہ کا احسان من انفسکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جنس سے ہیں،
تمہاری جنس سے آئے ہیں، انسانوں میں سے آئے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر فرشتے ہوتے تو ہم آپ سے مانوس نہ ہوتے، اگر جنات ہوتے نعوذ باللہ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے مانوس ہوتے؟ نہیں ہوتے نا۔ انسان اپنے جیسوں سے مانوس ہوتا ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو آپ زیادہ یعنی اہمیت دیتے ہیں نا۔ آپ خود ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کہیں دور دراز ہوں، وہاں آپ کو کوئی اپنا مل جائے نا اپنے علاقے کا، تو آپ کیسے اس کے پاس یعنی بھاگ کے آتے ہیں، کیسے آپ اپنی انسیت کا احساس دلاتے ہیں، کیسا آپ کو اچھا سا فیل ہوتا ہے کہ یار میرے محلے کا ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا جاننے والا ہے، میرے اسکول کا، میرے کالج کا یعنی وہ ہے، کلاس فیلو ہے، تو کتنا آپ کو یعنی اچھا سا لگتا ہے جب اگر کوئی ایسا مل جائے۔ تو اب آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان، تمہارے یعنی علاقے میں تشریف لائے ہیں، تو کتنا اچھا سا فیل ہو رہا ہوگا تمہیں۔ سوچو کتنا اچھا لگنا چاہیے جن کے درمیان آئے ہیں، تمہارے جنس سے یعنی انسانوں میں سے ہیں، اور انہیں تمام انسانی ضروریات بھی لاحق ہیں۔ یعنی کھانا ہم کھاتے ہیں، امتی کھاتے ہیں، تو نبی بھی کھانا کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یار آپ کہیں گے نبی علیہ السلام تو کھانا کھانے سے پاک ہیں، اب ہمیں کہاں سے اسوہ ملے گا، ہمارے لیے اس میں رہنما اصول کہاں سے ملیں گے، کیونکہ نبی تو کھانا کھانے سے پاک ہیں، وہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ اب جب ایک کو بھوک ہی نہیں لگتی، ایک ایسی شخصیت ہے جسے بھوک ہی نہ لگتی ہو، جسے کوئی بیماری لاحق نہ ہوتی ہو، تو اب ظاہر ہے میں اور اس میں کتنا فرق آ گیا، زمین و آسمان کا فرق آ گیا نا۔ ایک شخص کو بھوک ہی نہیں لگتی، ایک کو نیند ہی نہیں آتی، ایک کو تکلیف ہی فیل نہیں ہوتی، تو بھلا بتائیں آپ کس طرح سے ان کو اپنا اسوہ بنا سکتے ہیں؟ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ان کے ماں باپ بھی ہیں، قریش کے ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی رشتہ داری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں تو ازواج مطہرات بیویاں بھی ہیں، اور پھر ظاہر بیویاں ہیں تو بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، بچپن بھی گزرا ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، بھوک پیاس سبھی کچھ ہے۔ آپ کو ہر چیز میں رہنما تلاش کرنے کی، کہیں اور جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی گزارتے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کو بھی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور زندگی موت کے تمام وہ شعبے جو ہمارے رات کے لیے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہیں۔ بیماری بھی ہے، وفات، دنیا سے جانا وہ بھی ہے، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا۔ صحت کا زمانہ بھی، مرض کا زمانہ بھی، رنج اور راحت کا زمانہ بھی، ہر مرحلے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اور ان کی احساسات بھی تھے، تکلیف فیل بھی کرتے تھے، محسوس بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کٹ لگ گیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس کا زخم کا درد بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں سمجھنا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں تمہارے لیے کیا ہیں؟ رہنما ہیں۔ نمونہ بھی ترجمہ کرتے ہیں لوگ، نمونہ ہے۔ نمونہ دیکھیں، ایک تھوڑا سا ہم ویسے بھی کہتے تھے یار نمونہ نہ بنو، ٹھیک ہے، تو ایک نمونہ کہہ سکتے ہیں، لیکن رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، ہر چیز میں ہمارے لیے امام ہیں، یعنی آگے آپ ہیں، پیچھے ہم آپ کے چلیں۔ اگر وہ جن یا فرشتے میں سے ہوتے یا کوئی اور جنس ہوتے تو تمہارے لیے رہنما اور اسوہ کیسے بنتے؟ تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے خود تم میں سے ایک ایسا رہنما اپنا پیغام دے کر بھیجا کہ اس کی بات بھی سنو اور اس کی ذات کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل بھی کرو۔ اور نمبر 4 آ جائیے، چوتھی یہ کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا کسی طرح بھی مشقت یا مصیبت میں پڑنا ان پر نہایت شاق ہے، نہایت تکلیف دہ ہے۔ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ تم کفر اختیار کرو، تم کافر بن کر زندگی گزارو۔ یہ بات نبی کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ دنیا میں تم حیوانوں کی طرح زندگی گزارو، جانوروں کی طرح یا جانوروں سے بدتر زندگی گزارو، پھر آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ اس فکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے رہتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت روتے رہتے ہیں، بہت دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے تسلی دلائی ہے۔ آپ سوچئے ذرا، دیکھ لیجئے قرآن مجید کی مختلف آپ صورتیں، آیتیں دیکھ لیجئے، سورہ کہف دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران دیکھ لیجئے، سورہ طٰہٰ دیکھ لیجئے، شعراء دیکھ لیجئے، شورا دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جگہ جگہ تسلی دلائی، فرمایا کہ آپ اپنی جان کھو دیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے ہیں جس میں کوئی مشکل نہیں ہے، نہایت آسان اور بہت سادہ بھی ہے، ایک سیدھا اور سادہ دین۔ کیسا ہے ہمارا؟ بہت سیدھا سادہ دین ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ابراہیم حنیف والی آسان شریعت دے کر بھیجا گیا ہے۔ مجھے یعنی حنفی، جو کس لحاظ سے یہ جو حنفی مذہب بنایا ہوا ہے وہ نہیں، ابراہیم حنیف جو علیہ السلام تشریف لائے تھے
اور فرمایا بخاری شریف کی حدیث شریف ان الدین یسر، میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ حدیث بخاری شریف کی کہ یہ دین یعنی ٹوٹلی طور پر مکمل سراسر آسان دین ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے مہربان نبی ہیں کہ طائف میں 10 دن رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، زخمی کیا گیا آپ کو، بے ہوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یعنی آپ کو ایسی تکلیف دی گئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا کہ اگر کہیں آپ تو وہ 2 پہاڑوں کو ان کو ملا کر پیس کر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا؟ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور 5ویں یہ کہ حریص علیکم، رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے اور اسی فکر میں آپ لگے رہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے تم دوزخ سے بچ جاؤ اور دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کر لو۔ چھٹی بات کیا ہے؟ یہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، ان کے جنازے میں پہنچتے، یعنی آپ وہاں بھی نماز میں بچے کے رونے کی آواز سن کر ماں کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے نماز مختصر کر دیتے۔ جب آپ جماعت سے نماز پڑھا رہے ہوتے تو صورتیں چھوٹی کر دیتے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقی کرتے، بھوکے رہ کر انہیں کھلاتے پلاتے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں کے ساتھ شفقت و ہمدردی کو دیکھے، جس کی شہادت آپ نے بخاری میں بھی پڑھا ہوگا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ تو مومنوں پر آپ کی نرمی اور رحمت کا خود بخود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مقبول دعا ہر نبی کی طرح آپ کو عطا کی، سب نے کر لی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے سنبھال کر رکھ لی، بخاری شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے جنت میں اپنے اس مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی ایسے مہربان نبی اور اس کی مومنوں پر شفقت و رحمت و حرص اور اس قدر سہل دین کے باوجود اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے لائے ہوئے دین سے، آپ کے لائے ہوئے قرآن سے منہ موڑیں تو آپ یہ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، صرف یہ عقیدہ ہی نہ رکھیں بلکہ برملا اعلان کریں اور اللہ کے کافی ہونے پر اپنی خوشی اور فخر کا اظہار کریں۔ توحید تو یہ ہے کہ الہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے، حسبی اللہ، حسبی پہلے آنے کی وجہ سے معنی میں حسر پیدا ہو گیا، یعنی مجھے صرف اللہ کافی ہے، میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ اور بات بھی یقینی اور سچ بات یہی ہے، سچ بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے ہر چیز میں۔ جب اللہ تعالیٰ کفایت کرتے ہیں نا، سب کو پھر آپ کے لیے مہربان کر دیتے ہیں۔ اگر سارے لوگ مجھے چھوڑ جائیں، سارے لوگ اگر میرا ساتھ نہ دیں، مجھے اکیلا کر دیں، تو وہ میرا ایک اللہ جو اکیلا تنہا ہے وہ ساتھی، بہت سارے ساتھی دے دے گا۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک الہ میرے لیے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب بنائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسباب بنائے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب، اور بھی بہت سے رشتے ہیں، خالائیں، ماموں، چچا، پھوپھی، سب بڑے پیارے پیارے سے رشتے ہیں، بڑے خوبصورت رشتے ہیں۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ اور بات ہے، کیونکہ لوگ کیا ہے، لوگ جو ہے دنیا کے سامان سے رشتوں کو تولتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، رشتوں کو اہمیت دیں۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، آپ محبت تو دیں، آپ کے پاس دینے کو ہے آپ تو دیں۔ تو ساتھیوں کی مدد سے یقینی بات ہے کہ وہ قوت ملتی ہے، رشتوں کی مدد سے قوت ملتی ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے، ایک دوسرے کو حکم کرو، یعنی مدد کرو، یہ حکم ہے۔ اور نیکی پرہیزگاری میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور تقوی پر بھی ایک دوسرے کی کیا کرو، مدد کرو، کہ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرو۔ مگر کافر اور مومن کا یہی فرق ہے کہ دنیاوی اسباب ختم ہونے پر کافر نا امید ہو جاتا ہے، اور مشرک کو اپنے معبودوں پر اتنا اعتماد ہو ہی نہیں سکتا جتنا ایک موحد، ایک اللہ کو ماننے والے کو ایک اللہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کبھی نا امید ہو کر کفر کے مقابلے سے دستبردار نہیں ہوتا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر ہی لڑتا ہے سپاہی۔ قرآن نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے
وہ کس طرح کا ہے؟ وہ سبق ہے اعتدال پسند. یہ دین بھی اعتدال والا دین ہے. یہی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور بھائی ہم نے صرف اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف اسباب پہ بھروسہ کر لیا اور اسباب نہیں ہے تو پھر اب مایوس ہو گئے. نہیں، تو قرآن اور حدیث کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب و ضروریات مہیا کرنے کی پوری کوشش کرو، جمع کرو، اور وہ جمع ہو جائیں تب بھی ان پر بھروسہ نہ کرو، ٹھیک ہے، ان پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری دستگیری کی تو یہ چیزیں کام آئیں گی اور ان کے ذریعے سے ہمیں کامیابی ملے گی. اور ایک بھی سبب مہیا نہ ہو سکے تب بھی صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور وہ کوئی عام بادشاہ نہیں. عرش عظیم کا رب ہے، بتا دیا اس نے، وہ عرش عظیم کا رب ہے. بہت سے لوگ عرش کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قدرت، اس سے مطلب یعنی بہت ساری لوگ مطلب عجیب عجیب سے تعویلات کرتے ہیں اور مطلب قرآن مجید کی آیات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، عرش عظیم کا رب ہے وہ، کوئی چیز اس کی سلطنت اور دسترس سے باہر نہیں ہے. ان چیزوں میں بحثیں نہیں کریں، ایمان رکھیں. تمام اسباب ختم ہونے پر ایک اللہ پر اسی اعتماد اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظاہرہ غار ثور میں بھی ہوا. فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. اسی کا مظاہرہ جنگ احد کے اختتام پر دشمن کے اجتماع کی خبر پر اہل ایمان کے قول کے وقت ہوا، اور اسی کا مظاہرہ دنیا کا ہر سہارا ختم ہونے پر آگ میں پھینکے جانے کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے قول حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے اور بلا اسباب آگ کو گلزار بنا کر اللہ تعالیٰ کی مدد کی صورت میں ہوا. اور سورہ بروج قرآن میں آپ نے پڑھا ہے، 30ویں سپارے میں ہے، اس میں مذکور اصحاب الاخدود والے لڑکے کے پاس جب تمام اسباب ختم ہو گئے تو اس نے انہی الفاظ کے ہم معنی الفاظ کیا کہے تھے، جو دعا بھی ہے اور موجود ہے مسلم شریف وغیرہ میں. کیا کہا تھا؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان سے کافی ہو جائیے جس چیز کے ساتھ آپ چاہیں. یعنی آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. جس کے ساتھ دعا کی تو پہاڑ سے گرانے والے خود گر کر مر گئے، سمندر میں ڈبونے والے خود ڈوب کر مر گئے، مگر اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. اور اب بھی اگر کوئی یقین کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرنے والا یہ دعائیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسی طرح آئے گی، خواہ ساری دنیا اس سے منہ موڑ جائے. بندہ اسی پر بھروسہ کرے، بندہ اسی پر بھروسہ کرے، اسی پر نگاہ رکھے. اس مولا کی رب العالمین کی مدد ہو تو جس کو چاہے مددگار بنا دے، اور اگر اس کی رحمت ہماری دستگیری نہ کرے تو ہمارا جسم ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں دل دماغ یہ وہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، انسان مفلوج ہو کر بستر پہ پڑ جاتا ہے. سوچے تو صحیح، کبھی اسی پہ بھروسہ کریں. یہ دعا بھی ہے، یہ دعا سکھائی گئی ہے حدیث شریف میں کہ صبح و شام اس کو 7 دفعہ پڑھ لیا کریں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسانیوں کے ساتھ کفایت کریں گے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 مرتبہ صبح کو، 7 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں. یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں. بہت سے دنیا میں مصائب اور مسائل اور مشکلات ہیں، تو جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو یقین کے ساتھ پڑھا کریں. ترجمے پر غور کرتے ہوئے پڑھا کریں اور الفاظ پر غور کرتے ہوئے یقینی طور پر یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد ضرور ہوگی. یقین تو رکھیں. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا نا، فا کو ہٹا دیجئے تو کیا بنتا ہے؟ قل، یعنی آپ کہیے نا، سو آپ کہیں، کیا کہیں؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے عرضی پیش کریں، اس طرح آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں. قل کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے صبح و شام کے اذکار میں اسے شامل کرنا چاہیے. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح و شام 7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ اصل میں ایک صحابی کا بیان ہے. اور اگر آپ کو صحابی کے بیان پر ابو درداء کے قول کی سند کے راوی پر شک ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں سمجھ پاتے اس کو کہ صادقاً کانا بہا و کاذباً کے الفاظ صحیح نہیں لگ رہے ہیں آپ کو بلکہ منکر ہیں، تو آپ صحابی کا قول بھی نہ مانیں. اگر بالفرض اگر آپ صحابی کا قول نہیں مانتے اور اس میں آپ نہ جرح بحث کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں، راوی صحیح نہیں، بات صحیح نہیں صحیح لگ رہی ہے آپ کو، تو اس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے. قل، یہ کافی ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اس طرح عرضی پیش کرو. جب اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا تو مجھ سے اور آپ سے تو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ نبی کا اعتماد تو تھا ہی. نبی علیہ السلام کے وظائف تو تھے ہی،
اللہ نے نبی کو بیان کیا، قرآن میں بتا دیا، تو نبی کو امتیوں کو بھی چاہیے کہ یہ اس طرح سے اپنے مالک سے مناجات کیا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس طرح سے اپنے مالک سے صبح و شام اپنا تعلق بیان کیا کریں۔ بخاری شریف ہے کتاب الایمان اور حدیث نمبر ہے 39 یعنی 39۔ یہاں پر باب بھی الدین یسرن کا ہے، ٹھیک ہے، اس بیان میں کہ دین آسان ہے، اسی کا باب بھی باندھا ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان الدین یسرن، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی چل نہ سکے گی۔ بہت سے لوگ خواہ کی سختی کرتے ہیں نا، کہ آدھی روٹی کھانی ہے اور سونا نہیں ہے، اور مطلب عجیب و غریب حلیہ بنا کے پھرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جناب وہ قربت حاصل کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں دین میں۔ ایسا کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سختی کرو گے تو تم کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، تھک ہار جاؤ گے اور دین تم پر غالب آ جائے گا، تم تھک جاؤ گے۔ اس لیے دین کی آسانیوں کو اختیار کرو، اس پر عمل کرو، اور اس پہ پختہ کاری کے ساتھ عمل کرو، یعنی پختگی اختیار کرو، جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو، اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم دارین کے فوائد حاصل تم کو ہو جائیں گے، حاصل کر لو گے، اور صبح ہو اور دوپہر اور شام اور جس قدر ہو سکے رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو، اس سے مدد ملتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایکٹیونیس آ جاتی ہے، آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، چست رہتے ہیں، چاق و چوبند رہتے ہیں، ورنہ سست، کاہل، غافل، عجیب و غریب، یعنی شیطان جو ہے نا گھیر لیتا ہے، نہیں کہ جو نماز فجر نہیں پڑھتے تو شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، دن بھر وہ سست اور کاہل رہتا ہے، کوئی کام بھی کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی اس میں۔ تو یعنی میانہ روی اختیار کرو، دین جو ہے یہ اعتدال پسندی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہیں کہ جو یعنی دوام کے ساتھ کیے جائیں، باقاعدگی کے ساتھ کیے جائیں، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ قلیل بھی ہوں، تھوڑے بھی ہوں، لیکن وہ ایک کیا ہو، ایک ترتیب ہو، اور ایک اس میں میانہ روی ہو کہ ڈیلی بیسس پہ آپ اتنا کام کرتے ہیں، یعنی ایک دن تو بہت سارا کر لیا، اگلے دن غائب ہیں، ایک دن بھر کھلایا، ایک دن بھر چائے پلاتے رہے، شربت پلاتے رہے، دوسرے دن پوچھا بھی نہیں، بھائی روز ڈیلی بیسس پہ چاہیے نا یار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ جب آپ کو دو چیزیں دی جاتی نا تو آپ آسان چیز کو اختیار فرماتے تاکہ امت کو آسانی ہو۔ آپ اپنی نمازیں پڑھتے رات کو تو لمبی لمبی پڑھتے، جب امت کو پڑھاتے تو کیا ہلکی ہلکی پڑھاتے، ہلکی ہلکی پڑھانے کا حکم دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے، یعنی آپ کو وہ چیز بہت گرا معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی امت مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہو۔ اور اسی لیے بات یہ ہے کہ دین ہمارا آسان ہے، آسانی کے ساتھ آپ دین پر عمل کرو، نہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو اور نہ ہی دین کو ترک کرو۔ دین کی تمام یعنی شریعت کی باتیں بہت سہل، بہت آسان، بہت کامل ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت لمبا چوڑا کوئی چلا نہیں کاٹنا، بس سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور وہ بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت آسان کر کے پیش کیا، رات میں آپ سوئے بھی اور عبادت بھی کی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ 40 سال کسی نے یعنی سویا ہی نہیں، بستر پہ ہی نہیں گیا، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا، تو واللہ عالم کیا کیا اس نے، کہ شاید وہ نکاح بھی نہیں کیا اس نے، یا بیوی بچوں کو جو بھی بہرحال الٹی سیدھی باتیں جو یعنی سنت کے خلاف وہ باتیں ہضم بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو آسان بنایا، اللہ تعالیٰ آسان کر دے ہمارے لیے عمل کرنا بھی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر نہایت شفیق ہیں، بہت شفقت کرنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر نہایت شفیق، شفقت کرنے والے، بہت مہربان ہیں۔ اور اس مہربانی کی تعریف اور حمد و ثنا سب سے پہلے اللہ کی ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا اور درود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر اور اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور مہربانیاں فرمائے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شعراء میں کیا فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ اور جو مومن آپ کے یعنی تابع ہوئے، آپ کے پیچھے چلے، ٹھیک ہے، جو مومن آپ کے پیرو ہو گئے، آپ کے اتباع کرنے والے، ان کے لیے آپ اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں، اپنے بازو بچھائے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ وقفت جناح کا جناح بازو جھکائے رکھیں۔ پھر اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور اللہ غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھیں۔ وہ مالک، وہ مولا عرش عظیم کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، تو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
ہر چیز اس کے سامنے کیا ہے؟ مغلوب ہے. وہ تمام مخلوقات کا رب ہے. ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے. ہر چیز اس کے سامنے مغلوب ہے اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں. بہرحال یہ حدیث نمبر ہے 3231، بخاری شریف ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہی کی ایک حدیث ہے کہ ام المؤمنین ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم یعنی جو قریش ہے اس کے ذریعے سے بہت ہی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، لیکن اس سارے دور میں جو ایک دن گزرا ہے نا، یوم العقبہ، عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا. یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ بن عبد یالیل بن عبد کلال یعنی ان لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کیا اور ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ رنجیدہ ہوئے، تو یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت گزرا. یہ حدیث یہاں موجود ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھیں. حدیث نمبر 3231، بخاری شریف ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. اچھا، بہت سے لوگ کیا ہے کہ احد کے دن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف آئی اس کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، کیا اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت نہیں کی؟ عزول فضول باتیں کرتے ہیں. بھائی وہ عزول فضول باتوں کی ضرورت نہیں ہے، فضول باتیں مت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. ایسے ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں اللہ کے نبی نے، تو کیا آپ قرآن کے جب اگر آپ حدیث کو رد کر رہے ہیں کہ نہیں سند تو ٹھیک ہے لیکن متن پہ ہم کلام کریں گے کہ کیا اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیسے شہید ہو گئے، آپ کا یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ بھی یہی طرح آپ کرتے رہیں گے نا، تو پھر لوگ آئیں گے تو قرآن مجید پہ بھی انگلی اٹھانے لگیں گے. قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی تکالیف کا بہت ذکر ہے، ان کو بہت تکالیف دی گئی ہیں. یہی نہیں، قرآن مجید نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انبیاء کو شہید کیا گیا، بے شمار انبیاء کو شہید کیا ہے بنی اسرائیل نے. آپ کو کیا مطلب اس بات پر یقین نہیں آتا کہ جب نبیوں کو شہید کر دیا گیا تو زخمی کر دینا، تکلیف پہنچا دینا کون سی ایسی بات ہے؟ بھائی کیوں نہیں مانتے آپ اس بات کو؟ نہیں، آپ حدیث کے متن پہ اعتراض کر رہے ہیں، نہیں سند ٹھیک ہے، متن نہیں مانتے ہم. بہرحال خیر ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو ظاہر کو منوایا بھی نہیں جا سکتا، لیکن قرآن مجید کی آیات شاہد و گواہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بہت تکالیف دی گئیں، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو اذیتیں بھی دی گئیں، جلا وطن بھی کیا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، آپ نے ہجرت کیا، مکے سے مدینے 12 دن میں پہنچے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں بیٹھے، آپ نے وہاں پر یعنی تنہائی اختیار کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو اب کیا ہے، اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت نہیں کی، ہر بات کو یہ کہہ کے اگر آپ رد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس بچے گا کچھ بھی نہیں. پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ پھر قرآن مجید پر بھی ظاہر ہے آ کے سمجھ لیں کہ انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے کہ قرآن مجید بھی اس بات سے یعنی کہیں گے اگر تو بہت زیادہ گواہی دے رہا ہے، اس بات سے بھرا ہوا ہے قرآن مجید کہ انبیاء علیہ السلام کو بہت تکلیفیں دی گئیں. وہ کوئی بھی نبی ہوں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام ہوں، چاہے وہ ہارون علیہ السلام ہوں، اور چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی نبی ہوں، بہت تکلیفیں دی گئیں اور بے شمار انبیاء کو شہید کیا لوگوں نے. تو اگر آپ پھر اس طرح کریں گے کہ نہیں یہ تو انبیاء کی شان میں ہی یعنی حرف آ رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے قرآن مجید کی آیات کو؟ تو بہرحال اگر آپ من وان بات کو مان لیتے ہیں تو اچھا ہے. ہاں، جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات قابل اعتراض ہے یا اس میں کوئی گستاخی کا پہلو ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ادروائز تو کوئی موقع ایسا نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیات کو اس میں یعنی تعویل کرنے لگ جائیں یا آپ جو ہے احادیث کے کبھی سند پر کبھی متن پر اعتراض کریں. ہاں، اگر اعتراض کا موقع ہے تو ہے، اگر کسی راوی پہ شک ہے، کوئی راوی معتبر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سند درست ہے اور ہاں اگر یہ بھی ہے احادیث میں جیسے کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں مزید اس میں گھسا دی اپنی مرضی سے کہ وہ حدیث میں تھی نہیں، ایک دو سیرے، ایک دو کہنا چاہیے کہ لفظ اور ایک دو جملے اس میں گھسا دیے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو رد کر دیں. جیسے کہ عمار بن یاسر والی حدیث میں کہ بخاری میں وہ بات تھی نہیں جو اصلی بخاری تھی، اس میں وہ گھسا دیا کہ وہ ادھر بلائیں گے جہنمی گروہ جو ہے، مطلب اس طرح کی باتیں. تو یہاں ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات.
کہ ہاں صحابہ کرام پہ حرف آ رہا ہے، صحابہ کرام پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، جبکہ قرآن نے صحابہ کرام کی شان بیان کی اور ان کی جنتی ہونے کی بشارت قرآن نے سنائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈگری قرآن نے ان کو دی، تو پھر کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کی اس طرح کی باتیں کریں۔ ہاں صحابہ کرام کی شان میں اگر گستاخی ہو رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاں ایسی حدیثوں کو پھر کیا کرنا ہے، پھر دیکھنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے، لیکن ادروائز تو ٹھیک ہے کہ جہاں یہ بھی تو نبی علیہ السلام کی شان ہے نا کہ انہوں نے اللہ کے راہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہ تو نبی کی شان ہے، گستاخی کہاں سے آ گئی ہے بھائی؟ نبی کی شان ہے کہ اتنا اونچا مقام، اتنا بلند رتبہ، اتنے یعنی کہنا چاہیے اللہ کے مقرب ہونے کے باوجود، اتنے مقرب ہونے کے باوجود اور امتیوں کی طرف سے اتنی تکالیف پہنچنے اور پہنچانے کے باوجود آپ ان پر مہربان ہیں، شفیق ہیں۔ لوگ منہ پھیر رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ لوگ دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہیں، آپ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے راحت کا سامان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اور توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، لیکن کوشش کرنے والے اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنما منزل ہی نہیں۔ تو قرآن راہ دکھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف بلا بھی رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی کرنے کے لیے سامنے ہے، ہمارے آپ ہمارے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم آپ کے طریقے پہ چلیں، قرآن و سنت کو مانیں اور اس پر تھوڑا غور و فکر بھی کریں۔ کوئی چیز اگر انکار کر رہا ہے تو ذرا اس پر بھی غور کریں کہ کہیں قرآن سے ہماری بات رد تو نہیں ہو رہی ہے نا، یہ بات بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ وما توفیق الا باللہ۔